نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات گرامی، کل میں انجینئر صاحب کا ایک ویڈیو لیکچر دیکھ رہا تھا جس کے اندر انجینئر صاحب رمضان شریف کے روزے کے متعلق ایک مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے، سعودیہ میں اس نے 29 روزے پورے کیے، 29 روزے پورے کرنے کے بعد وہ پاکستان میں آیا، تو پاکستان میں آیا تو اگلے دن 29واں روزہ تھا تو وہ اس نے رکھ لیا پاکستان میں، تو اس کے ہو گئے 30 روزے مکمل۔ اس سے اگلے دن پاکستان میں 30واں روزہ تھا، اب اس شخص کا وہ 31واں بنتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اب وہ مخمصے میں پریشانی مبتلا ہو گیا، تو انجینئر صاحب نے اس کا کیا حل بتایا، لیجیے آپ انجینئر صاحب کی زبانی سنیے۔ ایک شخص سعودیہ میں 29 روزے رکھ کے آیا، پاکستان میں آیا تو اب 29واں روزہ تھا، وہ اس نے رکھ لیا، اس کے تو ہو گئے 30، اور پاکستان میں اگلے دن جب 30واں روزہ آیا اس کا ہو گیا 31واں۔ اب وہ کیا کرے؟ بھئی وہ روزہ نہیں رکھے گا، ہاں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، جو چاند کا مہینہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ آپ نے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے، تو گنتی 30 کے بعد پوری ہو جاتی ہے، 31واں روزہ وہ شخص نہیں رکھے گا، لیکن وہ عید بھی اس دن نہیں کرے گا، عید کرے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ انجینئر صاحب نے اس کے اندر کئی غلط بیانیاں کی ہیں، مسئلہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف بتایا ہے۔ پہلی غلط بیانی تو یہ کی کہ انجینئر صاحب نے کہا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رمضان شریف یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ یہ بخاری مسلم بخاری مسلم کے اندر رمضان کی صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً بیان فرمایا ہے کہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے یا تو وہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ رمضان کی صراحت یہ انجینئر صاحب کا حدیث پر اضافہ ہے۔ دوسری بات، انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ آ گیا ہے اور اس کے 30 روزے مکمل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی پوری کرو روزوں کی، تو وہ تو 30 ہو گئے، لہٰذا اس کو 31واں روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبکہ انجینئر صاحب نے یہاں پر بھی غلط بیانی کی، اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ گنتی پوری کرو، یہ ادا روزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کے جو ہے وہ 30 روزے پورے کرو، بلکہ یہ تو قضا روزوں سے متعلق ہے۔ آپ آیت کریمہ کھول کر دیکھ لیجئے اس کی تفسیر۔ یہ تو ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، مریض ہے، جس نے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھا، اب بعد میں اس نے قضا کرنے ہیں یہ روزے، تو وہ روزے کتنے رکھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ رمضان کے 10 روزے آپ نے چھوڑے تھے تو اب 10 رکھیں، 12 چھوڑے تھے تو 12 رکھیں، تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ روزوں کی گنتی پوری کرو۔ یہ آیت قضا روزوں سے متعلق ہے جو بعد میں رکھے جاتے ہیں، یہ رمضان شریف کے ادا روزوں سے متعلق نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تیسری بات یہ، اگر انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ 30 روزے اس بندے کے پورے ہو گئے ہیں، تو پھر انجینئر صاحب اس کو عید پڑھنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو عید کی بھی اجازت دیں کہ بھائی تمہارے تو 30 روزے ہو گئے لہذا تم عید کرو، اس کی بھی انجینئر صاحب اجازت نہیں دے رہے۔ اصل میں انجینئر صاحب یہاں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ جو شخص بھی تم میں سے رمضان شریف کو پائے تو اس کے ذمے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس شخص نے جو سعودیہ سے پاکستان میں آیا ہے تو پاکستان میں اس نے رمضان شریف کو پایا ہے، یہاں رمضان شریف چل رہا ہے، لہٰذا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگرچہ اس کا یہ روزہ نفلی شمار ہوگا، لیکن وہ افطار نہیں کر سکتا، روزہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ رمضان شریف یہاں چل رہا ہے، اور قرآن کا حکم ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ جو تم میں سے رمضان شریف کو پائے تو اس کے ذمہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ تو رمضان شریف تو ہے یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان شریف ہے، لہٰذا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ ایسے ہی ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ابواب الصیام کے اندر جو روزوں کا باب ہے اس کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس دن مسلمان روزہ رکھیں وہ روزہ رکھنے کا دن ہے، اور جس دن مسلمان افطار کریں یعنی عید کریں تو وہ پوری قوم کے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی عید کا دن اور روزے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ جب ایک عظیم جماعت پورے جماعت مسلمانوں کے روزہ رکھ رہی ہے تو ہر شخص کے ذمہ ہے کہ وہ بھی روزہ رکھے، اپنی انفرادی رائے قائم نہ کرے۔ اسی طرح جس دن مسلمانوں کی جماعت عید کر رہی ہے تو اس دن یہ ایک آدمی بھی عید کرے، یہ اپنا الگ سے انفرادی کوئی مسئلہ نہ بتائے۔ تو ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نمبر مجھے یاد نہیں، ابواب الصیام، یہ روزوں کا جو باب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں اس کی تصویر لگا رہا ہوں، یہ آپ خود پڑھ لیں۔ تو محترم انجینئر صاحب، آپ امت کو گمراہ نہ کریں، یا تو یوں کہیں کہ بھئی روزہ نہیں رکھا تو عید کرے، عید کی بھی آپ اجازت نہیں دے رہے اور روزے میں بھی آپ چھوٹ دے رہے ہیں، جبکہ قرآن کے یہ صریح خلاف ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رمضان شریف اگر ہے تو روزہ رکھنا واجب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رمضان شریف بھی ہے اور روزہ بھی مت رکھو۔ تو گویا آپ کا یہ فتویٰ، یہ مسئلہ صریحاً قرآن پاک کے خلاف جا رہا ہے، اور آپ کا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ آیت سے استدلال یہ بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس آیت کا تعلق رمضان شریف کے اندر جو مسافر مریض روزے نہیں رکھ سکے، بعد میں جو ان کی قضا کریں گے اس سے متعلق ہے۔ یہ جو رمضان شریف کے فرض روزے چل رہا ہے رمضان شریف، اس کے متعلق نہیں ہے کہ رمضان کی گنتی تم پوری کر لو، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا انجینئر صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مسائل بتانے میں احتیاط کیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں، ریسرچ کر لیا کریں، اور اس کے بعد کوئی فتویٰ داغا کریں۔ آپ تو الزام علماء پر لگاتے ہیں کہ علماء اپنی مرضی کے مطابق فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات تو آپ پر صادق آ رہی ہے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا یہ قرآن پاک کی آیت فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کے صریحاً خلاف ہے۔